اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق حمد و ثناء وہ ذات کہ جس کی نعمت سے کوئی محروم نہیں اور جس کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ یہ میرا آپ سے پہلا مخاطبہ ہے، اور جیسا کہ مدرسے کے منتظمین نے مجھ کو مختصراً بریف کیا کہ مدرسے میں باقاعدہ کوئی حوزہی تعلیم تو نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی دین سے آراستہ کریں، اور آنے والے معاشرے کی جب تشکیل ہو تو اس کو بھی ہم دین سے تعمیر کریں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر خاتون جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کے سنوارنے اور بگڑنے میں خاتون کا کردار بنیادی ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کو توانا اگر بنانا ہے تو اس معاشرے کے اندر خواتین کو جسمانی، ذہنی، فکری اور روحانی طور پر صحت مند ہونا ہو۔ اگر یہ صنف توانا ہے تو معاشرہ توانا ہوگا۔ میں یہاں سے اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں کہ خالق عادل مطلق ہے، اس نے حصول ذرائع علم سب کو یکساں عطا کیے، یعنی سمع دیا، بصر دیا، شامہ دیا، ذائقہ دیا، لامسہ دیا۔ سنتا ہے، دیکھتا ہے، سونگتا ہے، چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ قرآن میں جا بجا خالق دعوت دیتا ہے انسان کو کہ وہ سیر کائنات کرے۔ سیر کائنات کرتے ہوئے انسان ان حواس خمسہ ظاہر سے جو کچھ پاتا ہے وہ کہاں سے مٹتا ہے؟ وہ اس کی کتاب نفس میں سے مٹتا۔ بچپن سے لے کر عمر کی جن حدوں میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، جو آواز ہم نے سنی وہ اس میں موجود ہے، جو منظر ہم نے دیکھا وہ اس میں موجود ہے، شام میں ذائقے لامسے سے جو پایا وہ اس میں موجود ہے۔ لیکن جب ہم سیر کرتے ہیں اور حواس خمسہ ظاہر سے پاتے ہیں، وہ اس میں سمٹتا ہے، وہ اس میں سمٹتا ہے۔ اگر یہ آئینہ نفس مجلہ ہے، شفاف ہے، تو یہ یہاں اشیاء کو ڈم نہیں ہونے دیتا، بلکہ منعکس کر کر ظرف عقل میں انتقال پذیر کرتا ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ اشیاء کو درک کرنا، شناخت کرنا، پہچاننا۔ جب عقل اشیاء کو درک کرتی چلی جاتی ہے، شناخت کرتی چلی جاتی ہے، پہچانتی چلی جاتی ہے، تو وہ اشیاء نہیں رہتی، علم بن جاتی۔ یہ آواز کس کی ہے، وہ آواز کس کی ہے، یہ بو کس شے کی ہے، وہ بو کس شے کی ہے، یہ رنگ کیا ہے، وہ رنگ کیا ہے۔ اشیاء جب درک کرتی ہے تو وہ عقل جب درک کرتی ہے تو وہ اشیاء نہیں رہتی، علم بن جاتی۔ جب وہ علم بن جاتی ہیں تو اس نفس کی بے خبری خبر میں بدل جاتی ہے۔ بے خبری جہل اور خبر علم۔ جب اس کی بے خبری خبر میں بدل جاتی ہے تو اب اس میں عدالت آتی ہے۔
جب اس میں عدالت آتی ہے تو یہ معاشرے کے اندر اپنے توازن حیات کو سلامت نہیں رکھتا، بلکہ معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے یہ معاشرے کے توازن کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ اس تمہید کے ساتھ خالق نے عورت کو یہ منصب عطا کیا کہ اس نے اپنی تخلیق کا سب سے حسین شاہکار جس آغوش میں رکھا اسے ماں کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ ماں جو ہے ہر معاشرت میں معتبر ہے، وہ چاہے مذہبی دنیا ہو یا غیر مذہبی دنیا ہو، یہ لفظ ماں جو ہے ہر معاشرت کے اندر معتبر بھی ہے اور محترم بھی ہے۔ ماں کے ہاتھوں کا لمس، ماں کے ہاتھوں کا لمس قواہائے علم کو متحرک کرتا ہے۔ آیا تو بے خبر تھا، لیکن ماں کے ہاتھوں کا لمس جب قواہائے علم کو متحرک کرتا ہے تو اس کی بے خبری خبر میں بدل جاتی ہے۔ ماں جو آواز سنائے گی یہ اس کا طالب ہوگا، جو منظر دکھائے گی یہ اس کا طالب ہوگا، شام میں ذائقے لامسے سے جو محسوس کرائے گی یہ اس کا طالب ہوگا۔ اس کو آسان کر دیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ اگر ماں اس کو رقص و سرور کی آواز کانوں میں ڈالے گی تو یہ اس کا طالب ہوگا، لیکن اگر ماں تلاوت کر رہی ہے، قرأت کر رہی ہے، ذکر معصوم کر رہی ہے تو یہ اس کا طالب ہوگا۔ تو یہ ماں کے ہاتھوں کا لمس قواہائے علم کو متحرک کرتا ہے۔ آیا بے خبر تھا لیکن ماں اس کو باخبر بناتی ہے۔ اس لیے صنف حیات میں سب سے معتبر اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل جس صنف کو قرار دیا گیا وہ خاتون کو قرار دیا گیا، اور خاتون کی صنف میں جو بنیاد اور اساس ہے وہ ہے ماں۔ اب یہ ماں کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، کسی کی زوجہ بھی ہے۔ معاشرے کے اندر یہ کلید میں نے اس لیے کہا کہ تمام رشتے اور ناطے خاتون کے گرد طواف کرتے ہیں، تمام رشتے اور ناطے خاتون کے گرد طواف کرتے ہیں۔ لہذا تعمیر معاشرت کے اندر اس صنف کو اپنی حیثیت کو منوانا پڑتا ہے۔ حیثیت وہی منواتا ہے جو اہل ہوتا ہے، جو اہل نہیں وہ حیثیت کو نہیں منوا سکتا۔ ماں کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ گو کہ وہ حدیث ہمارے یہاں نہیں ہے، اہل تسنن کے یہاں ہے، جسے آپ ایک دن قبل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر اس حدیث کو ازبر ہی کر دیا گیا تو اس امر کو یاد رکھیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اس لیے قرار دیا گیا کہ بے خبر بوئے بہشت نہیں سونگھے گا، باخبر بوئے بہشت سونگھے گا۔ ماں بے خبری کو خبر میں بدلتی ہے، ماں جہل نفس کو علم میں بدلتی ہے۔ یہ نسبت
ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو اہل تسنن کے ہاں موجود ہے وہ قابل ذکر ہے، وہ قابل تذکرہ ہے۔ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھیے، جوں زندگی اپنے مراحل کو طے کرتی چلی جاتی تو گھر سے لے کر معاشرت تک ماں کی حاکمیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر انتہائی بگڑا ہوا انسان جو سب کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا لیکن ماں کے سامنے سر جھکاتا، تو گھر سے معاشرے کے اندر حاکمیت ماں کی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں محاورتاً کہ اگر 10 معاشرے میں اچھی مائیں ہوں تو یہی دنیا جنت نظیر بن جائے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اس صنف کی تعلیم و تربیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ جتنا ہم اس صنف کی تعلیم و تربیت کریں گے، ہم گھر سے معاشرے کو توانا بناتے چلے جائیں گے۔ یہ تمہیدی مراحل تھے جس کو میں نے طے کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خواہرات ایسی بھی ہوں گی یہاں کہ جو منبر کے حوالے سے ابلاغ کے کام کو سر انجام دیتی ہیں۔ دنیا میں جتنا طاقتور اور توانا ذرائع ابلاغ آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اور جتنی انہماکی کے ساتھ آپ کے دائرے کے اندر آپ کو سماعت کیا جاتا ہے، کسی اور دائرے کے اندر ایسی قوت سماعت موجود نہیں۔ لوگ سرمایہ خرچ کر کے اتنی تعداد مجتمع نہیں کرتے جو آپ بنام حسین مجتمع کر لیتے ہیں۔ اسی سے محسوس کر لینا چاہیے کہ سید الشہداء نے جو قربانی دی تھی، اس قربانی کا ثمر یہ ہے کہ انہوں نے اس قربانی کے ذریعے، اس شہادت کے ذریعے سے قیامت تک فرد سے معاشرے کی تشکیل اور توانائی کی راہ کو ہموار کر دیا۔ لیکن اگر ہم اس کو روایتی دائرے میں لے کے چلے جائیں گے تو ہم نفس کو جامد کر دیں گے، لیکن اگر روایتی دائرے سے نکل کر معنوی دائرے میں لے آئیں گے تو ہم نفس کو متحرک کر دیں گے۔ اس کو اور آسان کیجیے۔ روایتی دائرہ لفظی دائرہ ہے، معنوی دائرہ عملی دائرہ ہے۔ غفلت کلمہ پڑھتی ہے، شعور کلمے کا اطلاق کرتا ہے۔ اب میں یہ مکالمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے ظاہر ہے کہ کلاسیں اٹینڈ کی ہیں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے درک کر رہے ہوں گے، لیکن اگر کہیں مکالمہ رک رہا ہے تو میں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ غفلت نفس کلمہ پڑھتی ہے،
وہ ہے لفظی دائرہ. شعور کلمے کا اطلاق کرتا ہے وہ ہے معنوی دائرہ. وہ ہے معنوی دائرہ. اب سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ سید الشہداء نے کربلا کیوں منتخب کی تھی؟ اس کے بسہا جوابات ہیں جو آپ کے اندر محفوظ ہیں. اگر میں آپ سے اس کے جوابات حاصل کرنا چاہوں تو کہیں سے جواب آئے گا کلمہ بچانے کے لیے، کہیں سے جواب آئے گا نماز بچانے کے لیے، کہیں سے جواب آئے گا شریعت بچانے کے لیے، کہیں سے جواب آئے گا دین بچانے کے لیے. لیکن اس کا مکمل اور جامع جواب یہ ہے کہ کربلا منتخب کی تھی انسان بچانے کے لیے. یہ جو ہم مکالمہ کر رہے تھے آپ سے کہ کلمہ بچانے کے لیے، نماز بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، تاریخ کے کانٹیکس میں اگر چلے جائیں تو وہ لشکر جو مقابل پہ تھا، مزاحم تھا، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، قرآن تلاوت کر رہا تھا. بچانا کیا تھا؟ انسان. بچانا کیا تھا؟ انسان. زندگی جب لفظی دائرے سے نکل کر معنوی دائرے میں آ جاتی ہے تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے، حفاظت کے دائرے میں آ جاتا ہے. اگر لفظی دائرے میں کھڑا رہا تو وہ ہلاکت کا دائرہ ہے، معنوی دائرے میں آئے گا تو وہ حفاظت کا دائرہ ہے. آسان کریں گے اس کو. آپ سب پڑھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے کہ ایک شب عاشور حسین ابن علی نے مانگی تھی. کیوں؟ قیامت تک کے لیے راستہ معین کیا کہ انسان جب فکری لفظی دائرے سے نکل کر معنوی دائرے کے اندر قدم رکھے گا تو وہ ہلاکت کے دائرے سے نکل کر حفاظت کے دائرے میں آئے گا. صبح عاشور ایک قدم بڑھا تھا. کیا اس کا کلمہ بدل گیا تھا؟ کیا اس کا نام بدل گیا تھا؟ کیا بدلا؟ اس کی کیفیت نفس بدل گئی تھی. وہ ادھر لفظی دائرے میں کھڑا تھا، اس نے ایک قدم بڑھایا، وہ معنوی دائرے میں آ گیا. غفلت کلمات دہرواتی ہے، شعور کلمات کا اطلاق کراتا ہے. یہ تعریف محفوظ کر سکیں تو محفوظ کیجئے. سقراط سے لے کے کانٹ سے لے کے ملا صدرہ تک ہر فلسفی کے ورق کو آپ الٹیں، لیکن میں نے اس اٹھتے ہوئے قدم سے تعریف علم کو اخذ کیا. کلمہ کوئی جہل و علم نہیں ہوتا. کلمہ کوئی جہل و علم نہیں ہوتا. انسان کے نفس کی کیفیت جہل و علم ہوتی ہے. اگر وہ کلمہ جو میری زبان پر ہے وہ میرے نفس پر اطلاق پذیر نہیں، اپلیکیشن نہیں کر رہا، تو نفس کی اس کیفیت کو جہل کہتے ہیں. اور اگر وہی کلمہ میرے نفس پر اطلاق پذیر ہو گیا، اپلیکیشن کر گیا، تو نفس کی اس کیفیت کو علم کہتے ہیں.
ایک قدم اس نے بڑھایا، کلمہ نہیں بدلا، وہ لفظی دائرے سے نکل کر معنوی دائرے میں آ گیا۔ اس نے غفلت کے حجاب کو الٹا اور کیفیت شعور کے اندر قدم آگے بڑھایا۔ وہ کلمہ جو اس کی زبان پہ تھا اب وہ اس کے نفس پر اطلاق پذیر ہو گیا، تو اس کا نہ تو نام بدلا نہ کلمہ بدلا، اس کی کیفیت نفس بدل گئی، یعنی اس کے نفس کا جہل علم میں بدل گیا۔ یوں کربلا منتخب کی حسین ابن علی نے کہ یہ جہل نفس علم میں بدل جائے۔ جہل موت ہے اور علم حیات ہے، جہل موت ہے اور علم حیات ہے۔ مجلسیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یا آپ پڑھ رہی ہیں یا جو حضرات سن رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے، اس کا جہل علم میں بدل جائے۔ اگر اس کا جہل علم میں بدل گیا تو ہم نے اس دائرے سے اس دائرے میں قدم رکھ دیا۔ جب ہم نے اس دائرے سے اس دائرے میں قدم رکھ دیا، ہم نے اس کی موت کو زندگی بنایا۔ اور آسان کر کے کہتا ہوں، کہتے ہیں نا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ آج آپ کربلا میں ہیں، کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی، وہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ تمثیل جو ہے روضہ سید الشہداء پہ سرخ پرچم لہرا رہا ہے، حسین حالت جنگ میں وہ اس امر کی غمبازی کرتا ہے کہ جب تک زندگی کا سفر جاری ہے کربلا کی جنگ جاری ہے۔ آج آپ شریک جنگ کربلا ہیں، حسرت سے کیوں کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے؟ یقین کے ساتھ آج آپ کربلا کی جنگ میں شریک ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو لفظیات کے دائرے سے نکال کر معنویت کے دائرے میں قیام دے دیا، غفلت کے حجاب کو الٹ کے کیفیت شعور میں حیات کو قیام دے دیا، آپ کلمے کی تکرار کے بجائے کلمے کے اطلاق کی منزل پر آ گئے۔ آپ نے اپنے نفس کے جہل کو اگر علم میں بدل لیا تو آج آپ اس لشکر سے نکل کر اس لشکر میں آ جائیں گے۔ آج آپ اس لشکر سے نکل کر اس لشکر میں آ جائیں گے۔ جہل غلام بناتا ہے، علم آزاد بناتا ہے۔ دنیا میں جتنی معاشرتیں آپ غلامی میں دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد اور سبب کو تلاش کریں، وہ جہل ہے۔ لیکن جب جہل کے بادل چھٹیں اور علم کی ضوء پھیل جائے، روشنی پھیل جائے، تو معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے، معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب تک جہل کے دائرے میں کھڑا ہے یہ حصار خوف میں قید رہے گا، اور جب یہ جہل نفس علم میں بدل جائے گا یہ حصار خوف کو گرا کر دائرہ امن کے اندر قیام کر جائے گا۔ وہ جو سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پہلا امتحان خوف ہے۔ خوف سے کیسے بری ہوں گے؟ جب اس کا جہل علم میں بدل جائے گا۔ جب جہل علم میں بدلتا ہے تو انسان حصار خوف کو گرا کر داخل حصار امن ہو جاتا ہے۔ وہ جب کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ایمان مشتق ہے امن سے۔ اگر حصار خوف میں کھڑے ہو کہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان رخصت ہے۔ حصار امن میں کھڑے ہو کر اگر ایک سانس کھینچ لیں گے، ایمان سلامت ہے۔ دنیا کل بھی حصار خوف میں قید تھی،
دنیا آج بھی حصار خوف میں قید ہے. کربلا یوں منتخب کی تھی کہ وہ راہ معین ہو جائے کہ زندگی حصار خوف سے بری ہو کر حصار امن میں قیام پذیر ہو جائے. تو یوں حسین کلمہ پڑھوانے نہیں آئے تھے، حسین صاحب ایمان بنانے کے لیے آئے تھے. جب یہ زندگی دولت ایمان کی حامل ہو جائے، دولت ایمان کو پالے، تو چند امور کو بجا لانے سے وہ عمل صالح نہیں کہلاتا کہ یہ امور عمل صالح ہیں. اب اس کی حرکت و سکون عمل صالح بن جاتا ہے. اب اس کا حرکت و سکون عمل صالح بن جاتا ہے. یعنی کلمہ جب میں نے کہا اطلاق پذیر ہو گیا، اس پر اپلیکیشن کر گیا، تو اس کا حرکت و سکون عین مطابق کلمہ ہوگا. اس کا حرکت و سکون عین مطابق کلمہ ہوگا. اگر کلمہ اپلیکیشن نہیں کرا تو یہ پڑھ تو رہا ہے کلمہ، لیکن اس کا حرکت و سکون میں کی تسکین کے لیے ہوگا. پھر اس جملے کو دہرا دیتا ہوں. کلمہ جب اپلیکیشن کی منزل پر آئے گا، اس کا حرکت و سکون عین مطابق کلمہ ہوگا. لیکن اگر یہ اپلیکیشن کی منزل پر نہیں آیا لفظی، تو یہ تمام حرکت و سکون میں کے ذیل میں ہوگا. میں کے ذیل میں جتنے کام ہیں وہ سب فانی ہیں، لیکن کلمے کے ذیل میں جتنے کام ہیں وہ سب باقی ہیں. وہ کام جو اب آپ اپلیکیشن کلمہ کے بعد سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ کام آپ کے ذاتی کام نہیں رہتے، خالق کے کام ہو جاتے ہیں. جب وہ کام خالق کے کام ہو جاتے ہیں تو وہ کام فنا نہیں ہوتے. جب کام فنا نہیں ہوتے تو کام کرنے والا بھی فنا نہیں ہوتا. تو یہ مکالمہ بھی محفوظ رکھنے کے قابل ہے کہ سید الشہداء نے کربلا کیوں منتخب کی؟ انسان بچانے کے لیے. سید الشہداء نے کربلا کیوں منتخب کی؟ فنا کو بقا میں بدلنے کے لیے. فنا کو بقا میں بدلنے کے، کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں، کلمے کی اپلیکیشن کے لیے کربلا منتخب کی، تاکہ اس کا حرکت و سکون عین مطابق کلمہ ہو جائے. کربلا اس لیے منتخب کی تاکہ اس کا جہل نفس علم میں بدل جائے. کربلا اس لیے منتخب کی تاکہ یہ حصار خوف سے نکل کر حصار امن میں آ جائے، تاکہ یہ نعمت ایمان کو پائے، اپنے حرکت و سکون کو صالحات کی منزل میں لے جائے. یوں یہ کربلا کے دفتر کا دباچہ قرار پاتا ہے، فریز. کیسے؟ جب ایمان اور عمل صالح یکجا ہوتے ہیں، جب ایمان اور عمل صالح یکجا ہوتے ہیں تو وہ حیات کو حیات نہیں رہنے دیتے، حیات طیب بنا دیتے. میں اس یقین کے ساتھ جس مکالمے کو کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کلاسز اٹینڈ کی ہیں مختلف موضوعات پر، تو اس امر کا درک آپ نے کیا ہوگا کہ انبیاء کیوں آئے، مرسلین کیوں آئے،
ختمی مرتبت کیوں آئے؟ آئمہ کیوں آئے؟ دیکھیے، میں بہت قریب آ کے بات کرتا ہوں. اگر آپ میں سوال غائب ہے تو آپ میں جمود ہے. اگر سوال آپ قائم کریں گے تو آپ متحرک ہوں گے. جس نفس میں سوال غائب ہے وہ جمود میں اسیر ہوتا ہے. جس میں سوال قائم ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے. نفس کے جمود کو اصطلاح قرآن میں موت کہتے ہیں، اور نفس کی حرکت کو اصطلاح قرآن میں زندگی کہتے ہیں. پورے قرآن کو پڑھیے آپ، قرآن کا مخاطب آپ ہی تو ہیں. خداوند علی اعلیٰ آپ سے مکالمہ کر رہا ہے. وہ جہاں مکالمہ کرتا ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے. سوال کا مقصود یہی ہے کہ اس کا جمود حرکت میں بدل جائے. اس کی تخلیق کا سب سے حسین شاہکار آپ ہیں. وہ آپ کو کیفیت مردنی میں دیکھنا نہیں چاہتا، کیفیت زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. اس رخ سے بھی آپ حیات خاتم کو دیکھیں کہ اشیر سے غدیر تک جہاں بیان رسول ہے اس سے پہلے سوال ہے. اس لیے کہ سوال اگر غائب ہو گیا تو یہ جمود میں ہے، سوال قائم ہوگا تو یہ متحرک ہوگا. چلیے ایک مکالمہ خطابت کا بھی آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں. بعد رسول 3 مقامات گزرے، علی خاموش. سوال رکھا آپ نے کہ علی کیوں خاموش؟ علی کی مجبوری تھی، علی کا اختیار تھا. چوتھی منزل پر وہ منبر کوفہ پر آئے. کوئی نیا کلمہ پڑھوایا، کوئی نیا طریقہ عبادت بتایا، کتاب خدا میں کوئی ترمیم یا تنسیخ کی؟ کام کیا کیا؟ علی نے ایک نعرہ سلونی لگایا. علی نے سوال کو قائم کیا، نقاب اتار دی کہ 3 مقامات پر سب کام ہو رہا تھا، سوال غائب تھا. علی نے سوال کو قائم کر کے بتایا کہ اگر میں اس منصب پہ قدم رکھ کے سوال کو قائم نہ کرتا تو امت قیامت تک مردہ ہو جاتی. علی کے نعرہ سلونی نے سوال کو قائم کر کر امت کو زندہ کر دیا. یہ ضمنی بات آ گئی اس ذیل میں کہ انبیاء کیوں آئے، رسول کیوں آئے، ختمی مرتبت کیوں آئے، آئمہ کیوں آئے. اس نفس کی تطہیر کے لیے آئے، اس کی بے خبری کو خبر میں بدلنے کے لیے آئے، اس کے جہل کو علم میں بدلنے کے لیے آئے. وہ جو رشتہ منیت قائم کیا رسول نے، اس لفظ منیت کو سمجھیں ایک مکالمے میں. رسول خلاصہ انبیاء ہیں، ختمی مرتبت خلاصہ انبیاء ہیں، اور آپ نے نواسے سے رشتہ منیت کو قائم کیا، اور اس رشتہ منیت کو قائم کر کے بتایا کہ مقاصد انبیاء کی تکمیل کا دوسرا نام حسین ہے. مقصد بعثت رسول کی تکمیل کا دوسرا نام حسین ہے. حسین نے وہ کار کر دکھائی کہ قیامت تک اس کی تطہیر کا اہتمام کر دیا، قیامت تک اس کی تطہیر کا انتظام کر دیا. میں سمجھتا ہوں اب جب آپ حسین کہیں گے تو عقیدت کے دائرے میں کھڑے ہو کے نہیں، عقیدے کے دائرے میں کھڑے ہو کے کہیں گے. عقیدت کے دائرے میں دلیل درکار نہیں ہوتی، عقیدے کے دائرے میں دلیل درکار ہوتی ہے.
اگر ہم حسین کہہ رہے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کیوں کو اگر آپ نے سوال کو قائم کر لیا تو آپ عقیدت کے دائرے سے نکل کر عقیدے کے دائرے میں آ جائیں گے۔ میں اس یقین کے ساتھ اس مکالمے کو اختتامی مرحلے کی جانب لے کے جاتا ہوں اور پھر آپ کے اوپر اس امر کو مرتکز کرتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں آپ نے کیا کنسیو کیا اور کیا بات اس میں تشنا رہ گئی جس کی وضاحت کے آپ طالب ہیں۔ اس کو اختتامی مرحلے کے اندر اس طرح سے لے کے جاتا ہوں کہ جب ہم حسین کہیں تو ہم کیوں کو قائم کریں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ جب کوئی اقدام کریں ہم سوال کو قائم کریں کیوں کر رہے ہیں۔ اگر سوال قائم ہوگا تو یہ غفلت کے حجاب کو الٹ کر کیفیت شعور میں قدم رکھے گا۔ غفلت شعور میں جب بدلتی ہے جب اس میں سوال قائم ہو۔ سوال غائب ہے، یہ غفلت کے حجاب میں دبا رہے گا۔ سوال قائم ہوگا، یہ غفلت کے حجاب کو الٹ کے کیفیت شعور میں قدم رکھے گا۔ آسان کریں، ہزاروں کا لشکر تھا، ایک نفس میں سوال قائم ہوا، اور جس میں سوال قائم ہوا اس نے غفلت کے حجاب کو الٹ کے کیفیت شعور میں قدم رکھا۔ اس نے غفلت کے حجاب کو الٹ کے کیفیت شعور میں قدم رکھا۔ یہ مکالمہ بھی آپ محفوظ کریں۔ غفلت جو کام کرے گی وہ عادت نفس کہلائے گی، اور شعور جو کام کرے گا وہ عبادت کہلائے گا۔ عبادت کی مکمل تعریف ایک مکالمے میں یہی ہے کہ انسان کا ہر وہ حرکت و سکون جو شعور کے ساتھ ادا ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ غفلت شعور میں جب بدلے گی جب سوال قائم ہوگا۔ سوال غائب رہا تو یہ غفلت کے دبیز حجاب میں دبتا چلا جائے گا۔ سوال قائم کرے گا، یہ غفلت کے حجابات کو الٹ کر کیفیت شعور میں قدم بڑھاتا چلا جائے گا۔ غفلت کے دائرے کو اصطلاح قرآن میں فسق و فجور کہتے ہیں۔ شعور کے دائرے کو اصطلاح قرآن میں تقویٰ کہتے ہیں۔ غفلت ہلاکت کا دائرہ ہے، شعور حفاظت کا دائرہ ہے۔ بے خبر حفاظت پہ معمور نہیں ہوتا، باخبر حفاظت پہ معمور ہوتا ہے۔ جتنی عبادات ہیں یہ سب راہ تقویٰ ہیں۔ جتنی عبادات آپ احکام شرع جو ادا کریں سب راہ تقویٰ ہیں، لیکن متقی کون؟ سوال رکھ دیا میں نے۔ آپ کہیں نماز پڑھنے والے کو متقی کہتے ہیں، روزہ رکھنے والے کو متقی کہتے ہیں، حج و زکوٰۃ کے خمس کے احکام بجا لانے والے کو متقی کہتے ہیں، عزاداری کے اندر جو شریک ہو جائے اسے متقی کہتے ہیں۔ یہ سب راہ تقویٰ ہیں، یہ حفاظت نفس کے راستے ہیں۔ متقی کون ہے؟ جو ان راستوں پر قدم رکھے اور اپنے نفس کی حفاظت پہ معمور ہو جائے، عامل ہو جائے، وہ متقی۔ ساری زندگی میں نے نماز پڑھی لیکن میں اس کی حفاظت نہ کر سکا، اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکا۔ سورہ عنکبوت کی ایک آیت پہ میں نے اپنی زندگی کو کسنا چاہا تو وہ کسی نہیں جا سکی۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء وعن المنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔
میں اپنی زندگی کو اس محک و کسوٹی پہ کس نہ سکتا. ساری زندگی نماز پڑھی. نماز راہ تقویٰ ہے، لیکن اس فریضے کو ادا کر کے بھی میں فاسق و فاجر رہا. اگر اپنے نفس کی حفاظت کروں گا تو میں متقی کہلاؤں گا. دیکھیے کربلا وہ ورق ہے جس میں زندگی کے تمام موضوعات سمٹے ہوئے ہیں. نماز تو دونوں طرف تھی. فرق کیا تھا؟ یہی تھا، ادھر بے خبر تھا، وہ حفاظت نفس نہیں کر سکا. ادھر باخبر تھا، اس نے حفاظت نفس کر لی. جو حفاظت نفس نہ کر سکا وہ فاسق و فاجر کہلایا، اور جس نے حفاظت نفس کر لی وہ متقی کہلایا. میرے محترم خواہرات، اس مقام پر اس مکالمے کو ٹھہرا دیتا ہوں. کسی اور منزل پہ یہاں سے ہم آگے کا سفر طے کریں گے. زندگی کا مقصود یہی ہے کہ وہ نفس کی حفاظت پہ معمور ہو جائے، اور جب وہ اس کی حفاظت پہ معمور ہو گیا تو وہ سوال جو میں نے رکھا تھا، اس نے مقاصد انبیاء کی تکمیل کی، اس نے مقصد بعثت رسول کی تکمیل کی، اس نے کربلا کے ہدف کو پایا. یوں وہ مکالمہ میں نے کہا کہ یہ کربلا کے دفتر کا دباچہ قرار پایا، فریض قرار پایا. ایک آنے واحد کے اندر اگر فکر کی سوئیں اپنی منزل پہ آ کے قیام کر گئی، تو اس نے دین پر قیام کیا. ماں زندگی کے سفر کو منزل پہ لا کے قیام دیتی ہے. ماں زندگی کے سفر کو طے کراتے ہوئے منزل پہ لا کر قیام دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دینی ماں ہو. اسی کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہم ادارہ منتخب کرتے ہیں اسے اصطلاح میں مدرسہ کہتے ہیں. اور یہ مدرسہ جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، یہ اس حجت کے نام نامی کے اوپر ہے کہ جو منتقی میں کرب و بھلا ہے. تو اگر ہم نے اس سفر کو شعور کے ساتھ طے کیا تو آخری مکالمہ یہ ہے کہ ہمارا تار نفس ٹوٹ بھی گیا تو موت ہم کو شکار نہیں کرے گی، ہم موت کو شکار کریں گے. اسے اصطلاح میں شہادت کہتے ہیں. اور وہ جو دعا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم کرتے، وہ دعا منزل تکمیل کے اندر جائے گی، تکمیل پذیر ہوگی. ہر وہ فرد جو کیفیت شعور میں حیات کو قیام دے گا وہ منزل رجت میں امام کا سپاہی بن کر اٹھے گا. وہ منزل رجت میں امام کا سپاہی بن کر اٹھے گا. اس اصطلاح کو بھی شاید آپ نے کہیں تفصیل نہ سنی ہو تو اصطلاح ضرور کانوں سے ٹکرائی ہوگی. منزل رجت کے اوپر ہر وہ فرد آئے گا جس نے کیفیت شعور میں اپنی زندگی کو قیام دیا. لہذا آپ محروم نہیں رہیں گے.
بلکہ آپ اپنے ہدف زندگی کو حاصل کریں گے۔ اسی کو ہم اصطلاح میں معرفت کہتے ہیں۔ کلمہ بغیر معرفت پڑھیں گے مر جائیں گے، معرفت کے ساتھ ایک سانس کھینچیں گے باقی رہ جائیں گے۔ اپنے قبلہ گاہی کے سلام کا مقطع آپ کو ہدیہ کرتا ہوں اور رخصت چاہتا ہوں کہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ایک وہم و گماں ہے لا الہ الا اللہ۔ فقط ایک وہم و گماں ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمہ دونوں طرف ہے، ایک طرف بغیر معرفت ہے اور ایک طرف معرفت کے ساتھ ہے۔ بغیر معرفت موت ہے، معرفت کے ساتھ حیات ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں ہم نے جس سعی پہم کو طے کیا، خداوند علی اعلیٰ ہمیں اس کو جذب کرنے اور انتقال پذیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر پھر ملاقات اگر ہوئی تو یہیں سے بیان آگے بڑھ جائے گا۔ میں نے تجمج بیانی کی اور آپ کی سمع خراشی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر علم رکھنے والے، معلومات رکھنے والے یہاں کے اوپر موجود تھے، لیکن میں نے ایک طالب علمانہ انداز کے اندر آپ سے مکالمہ کیا، اور زندہ وہی رہے گا جو طالب علم رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔